الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا محترم علماء کرام، ارے بھائی ایک بار سیٹ کر کے بیٹھ جاؤ یار، کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ سامنے پوری پبلک کے بیچ میں اور میرے بیچ میں جو نا یہ تمام اسٹینڈ جو ہے رکاوٹ بن کے کھڑے ہیں، کیسے سمجھائیں؟ نہیں اچھا لگتا، نہیں خاموش رہیے، اب لگا ہے تو خاموش رہیے، یہ جلسے والوں کو چاہیے نا پہلے اس کو کنٹرول کریں، مقرر کے بیچ میں اور سامعین کے بیچ میں یہ دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، عجیب و غریب ماحول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کرم ٹولہ کا یہ پروگرام
دو دن کا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں. کل بھی آپ نے علماء کے بیانات سنے، آج بھی آپ نے بہت اچھی اور بہت اہم تقریریں سماعت فرمائی. اتر پردیش کی سرزمین سے شیخ معراج سلفی صاحب تشریف لائے تھے، ان کا خطاب آپ نے سنا. جھارکھنڈ کی سرزمین کے دو نوجوان خطبہ شیخ امام الاسلام اثری اور شیخ پرویز عبدالکبیر صفاوی کا خطاب بھی ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سماعت کیا. اب اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اللہ کی سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ہدایت کی نعمت ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے. اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی ندی کی، کسی پیڑ کی، کسی جانور کی، دھرتی کی، آسمان کی، کتے کی، سور کی، یہاں تک کہ شرمگاہ تک کی عبادت کرتے ہیں. بہت دور نہیں، آپ کے جھارکھنڈ اور بہار سے سٹا ہوا ایک اسٹیٹ ہے آسام کا علاقہ. آسام میں کاماکھیا نام کا ایک ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عبادت خانہ ہے، ان کا پوجا استھل ہے، اور وہاں باقاعدہ عورت کی شرمگاہ کی شبیہ بنا کر اس کی عبادت ہوتی ہے. ہمارے اتر پردیش میں ابھی مہا کمبھ کا تہوار چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. پورے دیش سے کروڑوں لوگ وہاں آ رہے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صاحب ہم نے گنگا میں اسنان کر لیا، ہمارے پاپ دھل گئے. اس میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ننگے ہیں، کپڑا نہیں پہنتے بدن پر. ایسے بھی لوگ اس میں ملیں گے جو اپنی شرمگاہ کے اوپر کوئی چیز باندھے ہوئے ہیں اور اس کا پرچار کر رہے ہیں. ایسا بھی ویڈیو میں نے دیکھا کہ عورت آئی اور ایک بابا ننگے ہیں، سر سے پیر تک بالکل ننگے، بدن پر ایک کپڑا نہیں. عورت آئی، ان کے آگے سجدہ کیا اور ان کی شرمگاہ کو چھو کر کے آشیرواد دیا. آپ دیکھ کر کے سوچتے ہوں گے یار یہ شاید آپ کو ہنسی آ جاتی ہوگی، مگر یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے میرے ساتھی. انسان کس حد تک گر چکا ہے؟ انسان شرمگاہ کی عبادت کر رہا ہے. ہمارے بنارس میں ایک بہت مشہور علاقہ ہے گدولیا کا علاقہ. وہاں سڑک کے بیچوں بیچ ایک سانڈ آتا ہے اور لوگ اس سانڈ کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ صاحب یہ نندی ہے، ہمارا دیوتا ہے. اور وہیں ایک کپڑے کی دکان ہے اور وہ نندی جس کو وہ مانتے ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھتا ہے. اس سانڈ کو وہ اپنا رب مانتے ہیں، اس سانڈ کو اپنا خدا مانتے ہیں. اسی دیش میں کتنے لوگ ہیں جو گائے کے گوبر کو متبرک اور مقدس سمجھ کر کے کھا جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو گائے کے پیشاب کو پی جاتے ہیں. یہ سارے مناظر دیکھ کر کے ہمارے دل سے تو بس ایک ہی آواز نکلتی ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری کرپا ہے
تیری عنایت ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ہمارے پاس کچھ نہ ہو، رہنے کو اچھا مکان نہیں، پہننے کو اچھا کپڑا نہیں، کھانے کو ڈھنگ کا اناج نہیں، لیکن اگر یہ دولت ہمارے پاس ہے تو ہم سے بڑا دولت مند کوئی نہیں ہے۔ کل اللہ کی بارگاہ میں اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ ہمارے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں تھی، بہت زیادہ روزہ نماز کرنے والے، بہت زیادہ متقی لوگ تو ہم نہیں ہیں، اے اللہ بہت زیادہ پرہیزگار اور متقی ہم لوگ نہیں ہیں۔ یہ والا مائک تھوڑا سا زیادہ نیچے ہو گیا، اس کو تھوڑا سا اونچا کیجیے۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ ہم کہیں گے اللہ زیادہ روزہ نماز تو ہمارے پاس نہیں ہے، زیادہ تقویٰ تو نہیں ہے، زیادہ دینداری تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ یہ پیشانی اگر جھکی ہے تو تیری بارگاہ میں جھکی ہے، تیری توحید لے کر کے آئے ہیں۔ اے اللہ تیری توحید کے ساتھ کبھی ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کم سے کم یہ تو کہنے کا ہمارے پاس ایک سہارا ہوگا کہ اے اللہ ہم توحید لے کر کے آئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہارے پاس اگر توحید کی دولت ہے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا کی ساری دولتیں اس دولت کے آگے بیکار ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی لے کے آ جائے اور توحید نہ لے کر کے آئے، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جس کا انتقال کفر کی حالت میں ہو گیا، جو توحید کے بغیر دنیا سے چلا گیا، جس کے پاس سب کچھ ہے توحید نہیں ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا، اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائے، اللہ کے یہاں اس کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا زمین بھر کے سونا بھی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائے گا۔ اے مسلمانوں ہم بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت لٹے پٹے ہیں، لیکن اگر توحید کو بچا کے لے کے چلے گئے تو اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں توحید کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، کہیں فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرنا تو اسلام کو لے کے جانا، تمہیں موت آئے تو توحید کو لے کے اللہ کے پاس جانا۔ پانچوں ٹائم کی نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلا، تو اسلام کے اوپر ہم کو چلا، اپنے سچے دین پر تو ہم کو چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو ان کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا، جن کے اوپر تیرا کرم ہوا، اے اللہ تو نبیوں کے راستے پہ چلا، تو صدیقین کے راستے پہ چلا، تو شہداء کے راستے پہ چلا، تو صالحین کے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تو یہودیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا، اور اے اللہ ان کے راستے پر نہ چلا جو بھٹک گئے، عیسائیوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا۔ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے میرے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے اس دولت کی ہمیں اور آپ کچھ قدر و قیمت نہیں معلوم۔ اسلام کیا ہے
ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا۔ جنتی جنت میں جانے کے بعد کہیں گے اللہ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو نے توحید کی ہدایت کی نعمت سے ہم کو نوازا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ اگر تو ہم کو ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ بھائی عبد الغفار صاحب کو کیا پتا تھا کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جاؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری قسمت سنواری کہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا۔ کسی مشرک کے گھر پیدا ہوتا تو کسی گائے کو دیکھ کر کے میں بھی ہاتھ جوڑ رہا ہوتا، کسی گائے کا پیشاب میں بھی پی رہا ہوتا۔ تو اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے میرے پیارے ساتھی۔ اور اللہ جب چاہے جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ہمارے اتر پردیش میں ایک شہر اعظم گڑھ میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام باقے رام تھا، غیر مسلم گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ اس لڑکے کے من کے اندر جگیاسا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، اسلام کا مطالعہ کرنے کی۔ پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس نے اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کی اسٹڈی کی، قرآن کو پڑھا، نبی کی سیرت کو پڑھا، نبی کی زندگی کو پڑھا۔ ایک مولوی صاحب سے ملا، مولوی صاحب میں اسلام کو سویکار کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا پڑے گا؟ مولوی صاحب نے کہا جاؤ غسل کر کے آؤ۔ غسل کر کے آیا، پاک صاف ہو کر کے آیا۔ مولوی صاحب نے کہا چلو کلمہ پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ مولوی صاحب نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولوی صاحب میں نے اسلام قبول تو کر لیا، مگر میں چاہتا ہوں میں اسلام کی اور اسٹڈی کروں اور مطالعہ کروں، میں قرآن کی لینگویج کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں حدیث کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا بہت محنت کرنا پڑے گا، کہ میں محنت کرنے کو تیار ہوں۔ اس لڑکے نے اتر پردیش سے 2000 کلومیٹر دور تمل ناڈو کا سفر کیا، اور تمل ناڈو کے ایک علاقے امراباد میں جماعت اہل حدیث کا ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام جامعہ دارالسلام امراباد ہے، وہاں جا کر کے اس نے ایڈمیشن لیا۔ اس لڑکے نے 10 سال تک اس ادارے میں تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے پورا عالم بن کر کے، قرآن و حدیث کا جانکار بن کر کے نکلا۔ اس کے نمبر اتنے اچھے آئے، اس کے مارکس اتنے اچھے آئے، اس کا ایڈمیشن مدینہ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا۔ مدینہ کے اندر اس نے ایڈمیشن لیا، علم حدیث کی فیکلٹی میں اس کا شوق تھا نبی کی حدیثوں کو پڑھنے کا۔ اس نے حدیث کی فیکلٹی میں ایڈمیشن لیا، اور علم حدیث میں پہلے اس نے BA کیا، پھر MA کیا، پھر PhD کیا۔ اتنا پڑھ لکھ کر کے وہ انسان خاموش نہیں بیٹھا، اس کے من میں ایک اور جذبہ پیدا ہوا کہ میں اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثوں کو اکٹھا کر دوں۔ اس نے اپنے نبی کی تمام صحیح حدیثیں جو الگ الگ کتابوں میں پائی جاتی ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور 12 جلدوں میں اس نے 12 موٹے موٹے والیومز میں اس نے کتاب لکھی، اور کتاب کا نام اس نے لکھا الجامع الصحیح۔ اور دنیا اس انسان کو ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کے نام سے جانتی ہے۔ نہیں جانتے تھے، اس لڑکے کے ماں باپ کو بھی شاید پتہ نہیں تھا کہ ہمارا یہ لڑکا مسلمان ہوگا اور اپنے دور کا اتنا بڑا عالم بنے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں،
ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت عالم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عالم راستہ بتا سکتا ہے، عالم تبلیغ کر سکتا ہے، عالم آپ کو صحیح راستہ بتا سکتا ہے، مگر آپ کو ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے۔ نبی کے چچا ابو طالب بہت پیار کرتے تھے نبی سے، ہر مشکل موقع پر نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب ابو طالب کے انتقال کا ٹائم آتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے میرے چچا کلمہ پڑھ لیں۔ او لوگو، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ مسلمان ہیں، ماں کے مرنے کے بعد کم سے کم دعا تو کر سکتے ہو، اے اللہ میری ماں کی بخشش کر دے۔ ذرا کوئی ابراہیم علیہ السلام کے کلیجے سے جا کے پوچھے، وہ اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پیارے نبی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تھے، ہمارے نبی نے بھی اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، اللہ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ملے گی۔ اگر آپ کی ماں مسلمان ہے، اگر آپ کا باپ مسلمان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ابو طالب باپ کی طرح نبی کو پالا ہے، آج آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اے میرے چچا، آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، آپ میرے سہارا بن کے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، آج آپ کا آخری ٹائم ہے، اے میرے چچا قل لا الہ الا اللہ، بس میری ایک ریکویسٹ ہے، مان لیجئے، اپنے بھتیجے کی ایک بات مان لیجئے، اے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے، اے چچا اس کلمے کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے حق میں لڑائی لڑوں گا اور آپ جنت میں جائیں گے، بس یہ کلمہ پڑھ کے آپ دنیا سے چلے جائیے۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے، کیا کروں، بھتیجا اتنا بول رہا ہے، پڑھ دوں کیا کلمہ؟ وہیں پر ابو جہل بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بیٹھا تھا، اس نے کہا اے ابو طالب خبردار، مرنے کا ٹائم ہے، زندگی بھر اپنے باپ دادا کے طریقے کو فالو کرتے رہے، مرنے کے ٹائم کہیں باپ دادا سے بغاوت مت کر دینا۔ اے ابو طالب، اپنے باپ دادا کا طریقہ نہ چھوڑ کے چلے جانا، اپنے باپ دادا کے نام پہ کلنک مت لگنے دینا، اپنے بھتیجے کی بات مت ماننا، جو تیرے باپ دادا کا دھرم ہے اسی دھرم پر قائم رہنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو طالب یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے، علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ابو طالب کے پاس وہ ابو جہل نہ بیٹھا ہوتا، عبداللہ بن امیہ نہ بیٹھا ہوتا، تو شاید ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، مگر بری سنگت اور برے لوگوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اس کا اثر تو ضرور پڑے گا آپ کے اوپر۔ ہماری بہت ساری مسلمان لڑکیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں، اور وہ کالج گرلز کالج ہوتا ہے، وہاں لڑکے نہیں پڑھتے، صرف لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ ماں باپ تو بڑے خوش ہیں، چلو آج کے دور میں ہماری لڑکی کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھ رہی ہے، لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھتے تو بوال ہوتا، چلو لڑکیوں کے کالج میں پڑھ رہی ہے، ہماری لڑکی سیف ہے۔ معاف کیجیے، آپ کی لڑکی سیف نہیں ہے۔ آپ کی لڑکی جن لڑکیوں کے ساتھ پڑھتی ہے،
آپ تو بڑے دیندار ہیں، آپ تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، لیکن آپ کی لڑکی جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جن کے 10 بوائے فرینڈ ہیں، جو رات بھر لڑکیوں سے چیٹنگ کرتی ہیں، جو زنا کرتی ہیں، جو بدکاری کرتی ہیں، اور آپ کی لڑکی جب ایسی لڑکیوں کے ساتھ پڑھے گی تو ان کا اثر آپ کی بیٹی کے اوپر بھی پڑے گا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ ابو طالب کے اوپر صحبت کا اثر پڑا، کلمہ نہیں پڑھ سکے، انتقال ہو گیا، اور قرآن کی آیت نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی۔ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی، نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بڑے بڑے بلب لگا دیے جائیں، بڑے بڑی مرکری لگا دی جائے، بڑے بڑے ٹیوب لائٹ لگا دیے جائیں، اگر آپ کی آنکھوں میں روشنی ہی نہیں ہے تو لائٹ کا کیا فائدہ ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ابو طالب نبی کے چچا ہونے کے باوجود، نبی کے گارجین ہونے کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ پائے۔ ایک اور مثال دے دوں آپ کو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک، 950، 1000 میں 50 سال کم، اتنی عمر تک حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے۔ اگر آج نماز پر کرم ٹولہ میں تقریر ہوئی اور کل صبح کوئی فجر نہ پڑے تو معاف کرنا، تقریر کرنے والے کا کیا قصور ہے؟ ہر سال جلسہ ہو رہا ہے، پردے پر تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کے کرم ٹولہ میں جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے دیکھا جوان لڑکی اپنی ماں کے ساتھ جلسے میں آ رہی ہے، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگی ہوئی ہے، چمکدار کپڑا بھی پہنے ہوئے ہے، خوشبو میں بسی ہوئی ہے، اور تقریر سننے کے لیے آ رہی ہے۔ کتنی تقریریں علماء نے بیان کی، نہ بے پردگی میں کمی آئی، نہ بے حیائی میں کمی آئی۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، اس میں تقریر کرنے والوں کا، بیان کرنے والوں کا کیا قصور ہے؟ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور تھوڑے سے لوگ ان کے اوپر ایمان لائے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب بس بہت ہو گیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اے اللہ کشتی کیوں بناؤ، پانی تو نہیں ہے یہاں پہ۔ حضرت نوح علیہ السلام گنگا کے کنارے تھوڑی رہتے تھے، ان کو لال بتھانی سے منیہاری ہم کو جانا ہو تو ہمیں کشتی کا سہارا لینا پڑتا ہے، بیچ میں ندی ہے، وہاں تو دور دور تک ندی نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام نے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی۔ آج ہمارا نوجوان ہر چیز کی لاجک پوچھتا ہے۔ مولوی صاحب، ایک عورت کا میرے پاس میسج آیا، مولوی صاحب یہ بتائیے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو 4 مہینہ 10 دن کی عدت کیوں گزارنی پڑتی ہے؟ میں نے کہا کہ میری بہن، بیوی کو اپنے شوہر کے احترام میں، میاں بیوی کا رشتہ احترام کا رشتہ ہے، بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، احترام کرتی ہے، سمان کرتی ہے، رسپیکٹ کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر مر جائے تو بیوی 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے۔ اور پھر میں نے اس بہن کو یہ بھی نصیحت کی کہ ہر چیز کی لاجک مت تلاش کیا کرو، شریعت میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی، کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں۔ جاڑے کا موسم آیا، آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں، ٹرین پہ میں سفر کر کے آتا ہوں، اپنی منزل پر پہنچا، دیکھا موزہ بہت گندا ہو گیا ہے، میں وضو کی حالت میں، اگر میں نے موزہ پہنا ہوا ہے، شریعت کہتی ہے کہ سفر میں آپ 3 دن تک موزہ پہنے وضو کیجئے، اور پیر دھونے کے بجائے پیر کے اوپر مسح کر لیجئے۔
اب لاجک یہ کہتی ہے کہ صاحب جب میں نے موزہ پہنا ہے تو موزے پر جو ڈسٹ لگ رہا ہے، جو گندگی لگ رہی ہے، وہ تو نیچے لگ رہی ہے، تو مسا تو نیچے ہونا چاہیے، مگر مسا نیچے نہیں، مسا اوپر ہوگا۔ دین میں ہر جگہ لاجک نہیں چلے گی میرے پیارے ساتھی۔ اللہ نے کہا اے نو کشتی بناؤ، نوح علیہ السلام نے لاجک نہیں پوچھی، کشتی بنانے لگے، یہ بھی نہیں پوچھا اے اللہ کشتی کیوں بنا رہا ہوں، پانی تو دور دور تک نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، اب کشتی بناتے چلے جا رہے، قوم کے لوگ آتے چلے جا رہے، کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو بھائی حضرت نوح تو بڑئی بن گئے، یہ تو بڑئی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو کشتی بنا رہے، لوگ مذاق اڑا رہے، لوگ ٹھٹھا کر رہے ہیں، لوگ ہنسی اڑا رہے ہیں، مگر نوح علیہ السلام خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ سبق یہ دے رہے ہیں، اے سچائی کے راستے پہ چلنے والے، اے دین کے راستے پہ چلنے والے، دنیا تیرا مذاق اڑائے گی، تو پرواہ مت کرنا۔ اے نقاب پہننے والی خاتون، تو نقاب پہن کے نکلے گی، کوئی نعرہ بھی لگائے گا اپنے مذہب کا تو خاموشی سے آگے بڑھ جانا۔ اے داڑھی رکھنے والے نوجوان، تیری داڑھی کا مذاق بھی اڑایا جائے گا، تو اپنی داڑھی پر کبھی شرمانے کی کوشش مت کرنا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنی داڑھی کو صاف مت کر دینا، کہیں لوگوں کے ہنسی مذاق کو سن کر کے اپنے نقاب سے اے مسلمان عورت تو سمجھوتا مت کر لینا۔ حضرت نوح نے سبق دیا۔ دنیا کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے، ہاتھی کی چال پہ کتوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے چلے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگ مذاق اڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشتی بن کر کے تیار، اللہ نے فرمایا کہ اے نوح اب ایک کام کرو، اس کشتی پر جتنے ایمان والے ہیں سب کو شامل کر لو، اور تمہارے جتنے پریوار کے لوگ ہیں ان کو بھی کشتی پر بٹھا لو۔ وَمِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر جاندار، ہر جانور کا جوڑا بھی اپنی کشتی میں رکھ لو، جو بھی جاندار تمہارے سامنے موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جتنے ایمان والے تھے، مٹھی بھر تھوڑے سے ایمان والے تھے، سب کو اپنی کشتی پہ سوار کر لیا۔ ان کا پریوار بھی کشتی میں آ گیا، ان کی ایک بیوی ان کے اوپر ایمان نہیں لائی، وہ کشتی پہ نہیں چڑھی، اور ان کا ایک بیٹا ایمان نہیں لایا، وہ کشتی پہ نہیں چڑھا۔ بیٹے کا نام کنعان تھا، جو علماء نے بیان کیا ہے واللہ عالم، اس کا نام کنعان تھا۔ کنعان نام کا لڑکا بیٹھا نہیں کشتی پہ، نہیں سوار ہوا۔ جب کشتی کے چلنے کا ٹائم آیا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین سے پانی نکلنے لگا، پوری زمین پانی سے بھر گئی، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اگر آپ کو نوح علیہ السلام کے طوفان کا اندازہ لگانا ہے تو یوٹیوب پہ جا کے دیکھنا، جب سونامی آئی تھی تب کیا حال تھا۔ انڈونیشیا کے وہ علاقے جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں سمندر کے کنارے تھی، تاش کے پتوں کی طرح ڈہ گئیں، گر گئیں، ان علاقوں سے جا کے پوچھ لینا اور اندازہ لگا لینا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان کیسا آیا تھا۔ آج بھی طوفان آتا ہے تو انسان کی کوئی بنائی نہیں بنتی، انسان کی کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ ارے طوفان تو بہت بڑی بات ہے، اتنی ترقی کر گیا ہمارا دیش بھارت، آج بھی بہار کے کچھ علاقوں میں جب سیلاب آتا ہے، جب باڑھ آتی ہے تو نتیش کمار جی بھی کچھ نہیں کر پاتے، کٹیہار کے کئی گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں، پوری بستی ڈوب جاتی ہے، گاؤں کے لوگ جتنے دن سیلاب آتا ہے اپنا گاؤں چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس سیلاب کا، اس باڑھ کا بھی ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے آگے اتنا مجبور ہے۔ انسان کہتا ہے آئی ایم سو پاورفل، میں بہت شکتی شالی ہوں۔ ارے تو کیا شکتی شالی ہے؟ تیری اوقات نہیں ہے، کتنی بیماریاں ہیں، تیرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اتنی میڈیکل سائنس ترقی کر گئی، کینسر کا ابھی تک کوئی کامیاب علاج نہیں تلاش کیا جا سکا۔ جاؤ ممبئی کے ٹاٹا کینسر ہاسپٹل میں جا کے دیکھو، ہزاروں لوگ بیچارے زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے گھر مکان کھیت کھلیان بیچ کر لاکھوں کا علاج کرا رہے۔ کیوں؟ میرا جیون بچ جائے، میری زندگی بچ جائے۔ انسان اللہ کی قدرت کے آگے مجبور ہے میرے پیارے ساتھی۔
नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती पर सबको बिठा लिया, उनका एक लड़का कश्ती पर सवार नहीं हुआ। क़ाला या बुनय्या इरकब माना वला तकुम मअल क़ौमिल काफ़िरीन, कहा है मेरे बच्चे जल्दी से कश्ती पे आ जा, काफिरों का साथ न दे, तू काफिरों के साथ डूबने वाला न बन, मेरी कश्ती में आ जा। क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, बेटा कहने लगा अब्बा जान मैं बहुत जीनियस हूँ, अगर पानी आया, पानी का थपेड़ा आया, पानी की लहरें आई, अब्बा जान मैं पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा। अरे पानी कितना ऊंचा जाएगा, पहाड़ तक थोड़ी जाएगा, मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाला ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मर रहीम, ऐ मेरे बच्चे ये अजाब है, ये तूफ़ान अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह के अजाब से कोई पहाड़ भी तुझे नहीं बचा सकता। तूफान आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब गया, मर गया, डूब गया, ख़त्म हो गया, और आखिरत भी उसकी बर्बाद होगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था वही कामयाब होगा जो तेरी कश्ती पे आएगा। जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया, इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने बता भी दिया था कि जो कश्ती में जाएगा वही बचेगा। नूह अलैहिस्सलाम को तो समझ जाना चाहिए मेरा बेटा ईमान नहीं लाया इसीलिए तो डूब गया, मगर बाप का कलेजा मानने को तैयार नहीं है। बाप बाप होता है मेरे साथी, बाप जितना भी समझदार हो जाए औलाद की मोहब्बत अंधा कर देती है बाप। काला हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, मेरी फैमिली को बचाएगा। आय अल्लाह मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। इन्ना वादकल हक, आय अल्लाह तेरा वादा सच्चा है, तेरा वादा कहाँ गया? मेरा बेटा कैसे डूब गया, मेरा बच्चा कैसे डूब गया? अल्लाह अकबर। बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बाप समझाता रहा, बेटे ने बाप की बात नहीं मानी, बेटा डूब गया। मगर बाप की मोहब्बत देखो मेरे प्यारे साथी, जिनके बाप जिंदा है बाप की कदर कर लो मेरे भाइयों, जिनकी माएँ जिंदा है माओं की कदर कर लो। न माँ कभी दोबारा ज़िंदगी में मिलेगी, न बाप कभी दोबारा ज़िंदगी में मिलेगा। आज चार पैसे तुम्हारे पास हैं, बाप किसको ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें वो पैसे देने में हमारी जान जाती है। बीवी अलग समझा रही है, अरे चलो अब्बा को क्या ज़रूरत है पैसा देने की। अरे आज जिस बाप को तुम पैसा देने से कतरा रहे हो और तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है, कल तुम तलाश करोगे कि कहाँ मेरा बाप मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथ में कुछ पैसे रख दूं। जिस माँ ने तुझको अपने पेट में 9 महीने रखा है, उस माँ को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तेरे सामने हाथ फैलाना पड़े, और आज तू उसको उसकी ज़रूरतें नहीं पूरी करता, उसकी दवाएं नहीं लाता, उसको तू खाने पीने की चीज़ें तक ला के नहीं देता। कल जब ये माँ चली जाएगी तो तेरा हाथ मचलेगा कि काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं उसे नई साड़ी ला के देता, मैं उसे नए कपड़े ला के देता, मैं उसके खाने की चीज़ उसको ला के देता। तू तरसेगा अपनी माँ को देने के लिए। माँ ज़िंदा है तो माँ की कदर कर लो मेरे भाई, बाप जिंदा है तो बाप की कदर कर लो। मरने के बाद करम टोलाम के मदरसे में अपने बाप की तरफ से एक कट्ठा ज़मीन भी दे दी तो बाप की खिदमत का हक अदा नहीं होगा। अगर माँ की तरफ से यतीमों को खाना भी खिला दिया तो माँ को ज़िंदगी में जो तूने खिलाया है उसके सवाब के बराबर तू नहीं पहुँच सकता। ज़िंदगी में माँ बाप की कदर करो मेरे साथी, बाप बाप होता है। कहा अब अय अल्लाह तूने वादा किया था तू मेरे परिवार को बचाएगा, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, क्यों डूब गया? काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ नूह तेरा बेटा तेरे परिवार में से नहीं है, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे बेटे का अमल गड़बड़ है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, तेरे बेटे का किरदार गड़बड़ है। आज हमारे यहाँ बिरादरीवाद बहुत चलता है, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी होगी। कटिहार जाता हूँ वहाँ शेरशाहबादी, मुसलमानों में शेरशाहबादी बिरादरी है और एक बिरादरी वहाँ सुरजापुरी है। शेरशाहबादी सुरजापुरी में 36 का आंकड़ा है,
دربھنگا جاتا ہوں وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے. ہمارے یو پی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ اس میں 36 کا آنکڑا. آج برادری پر ہم مر رہے ہیں, اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں. ارے برادری چھوڑ, تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے اور تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا. بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب, انصاری صاحب, شیخ صاحب, سید صاحب, آپ کی برادری کیا ہے, آپ کی کاسٹ کیا ہے, آپ کے باپ دادا کون تھے, اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے, آپ کا عمل میٹر کرتا ہے, آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے, آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھی. اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت, اے میرے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں, ایسا نہیں ہے, ہدایت ہم دیتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے, اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں, اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں. اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں. واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں, اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی. اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی, جو روزے دار تھی, جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی, 5 ٹائم کی نمازی لڑکی, دیندار لڑکی, تقریریں سننے والی لڑکی, نام تھا نصرت جہاں. فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی, پیار ہو گیا, چکر چلا. اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا, اتنا بہکایا, اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی. آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے. آپ کی بیٹی کہ ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے. اور جو مرتد ہو گیا, جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو مرتد ہو گیا, جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا, اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. نہ دنیا اس کی کامیاب, نہ آخرت کامیاب. میرے بھائیوں, کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا, ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں, آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں, ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا, تو نے اسلام نہیں چھوڑا, اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا, تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا. سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے, تو کمزور ہو چکی ہے, مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے. سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں, اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے. اللہ, یہ منظر بھی دیکھنا تھا, روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا. یہ اذیت بھی اس بوڑھی نے گوارا کر لیا. اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے,
کہا اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی میرے پیارے ساتھی۔ اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے، بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے۔ بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے پوچھے۔ اسلام کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے کوئی صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پکڑا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اے صہیب اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا اپنا دھن دولت لے کے جا رہا ہوں، اپنا روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اتیتنا سلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال دے کر کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ نبی نے سلام پھیرا، سامنے صہیب رومی نظر آ گئے۔ نبی کھڑے ہوئے، صہیب کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی صہیب کچھ بولے نہیں ہیں۔ نبی نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے، مجھے خبر دے دی گئی ہے۔ اے صہیب ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے ساتھی، جس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ فوکٹ میں ہمیں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو، پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم پورے داخل نہیں ہیں، معاف کیجیے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بہت تقریریں سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جلسے میں آئی ہو، پنڈال میں آئی ہو۔ اگر آپ تقریر تو سنتی ہو، قرآن تو سنتی ہو، نبی کی حدیثوں کو تو سنتی ہو، لیکن اگر آپ
اسلام کی بات نہیں مانتی ہو، پردہ نہیں کرتی ہو، حیا نہیں کرتی ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو، تو معاف کرنا میری بہنوں، آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی تھیں۔ وہ عورت بیعت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے، نبی پردے کے اس پار، عورت اس پار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی۔ کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی۔ پھر نبی کہتے ہیں ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی۔ کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی۔ پھر نبی فرماتے ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی۔ جب زنا کا نام سنا، اس لڑکی نے، اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں، ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بدکاری اتنی پھیل رہی ہے، زناکاری اتنی پھیل رہی ہے، حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے۔ یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے، کوئی پیر کا کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے۔ اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوی ویتمنا، پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا، کانوں کے زنا سے نہیں بچایا، زبان کے زنا سے نہیں بچایا، تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ آج نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ کے جھارکھنڈ کے اس علاقے کی انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں، بنگال کو دیکھ لیجئے، آپ بہار چلے جائیں، بہار میں شیرشاہ آبادی برادری کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، شادی بیاہ میں بہت ساری حرام چیزیں آج ہمارے سماج میں چل رہی ہیں۔ یہ جہیز چل رہا ہے، کہیں بارات چل رہی ہے، کہیں باقاعدہ لڑکی والوں سے باقاعدہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، 8-9 لڑکیاں ہیں ان کی، بیچارے پوری عمر ان کی گزر، ابھی ریٹائر ہونے والے 2-3 سال میں،
ابھی بھی کئی لڑکیوں کی شادی باقی ہے. ایک لڑکی کا رشتہ لگا, اگلے دن مدرسے میں آئے, میں نے کہا ماسٹر صاحب مبارک ہو, آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے. کہا کہ شیخ صاحب رشتہ تو لگ رہا ہے, خوشی کی بات ہے, مگر دکھ کی بات یہ ہے لڑکے نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے, مستری کا کام کرتا ہے, گھر مکان بنانے والا مستری کا کام کرتا ہے. غور کرو یہ حالات ہیں. وہ تو ماسٹر صاحب تھے, سرکاری ٹیچر تھے, ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا. جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر, اپنی زمین بیچ کر, بینک سے قرضہ لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے. او لوگوں, کب تمہاری آنکھیں کھلے گی؟ کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے, ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا, میرے پیارے بھائیوں, وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوں گی, مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے. بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے, بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں. اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا. 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے گا, کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں ہوگا. حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ ہیں یا اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گٹس پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو. اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے, اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. میرے پیارے ساتھی اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں, اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو, جس مذہب کو تم مانتے ہو, وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا
बोलना भी सिखाता है, वो मज़हब तुम्हें बिजनेस करना भी बताता है। क्या नबी ने आपको बिजनेस करने का तरीका नहीं बताया? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अल-बय्यान बिल खियारी मालम यतफर्रका फ़इन सदका व बय्यना बूरिका लहुमा फ़ी बैहिमा। जब एक आदमी सामान खरीदता है, एक आदमी सामान बेचता है, अगर दोनों सच बोलते हैं अल्लाह उनके कारोबार में बरकत पैदा करता है। व इन कज़बा व कतमा, और अगर दोनों झूठ बोलते हैं मुहिक़त बरकत बैहिमा, अल्लाह उनके कारोबार की बरकत को छीन लेता है। अल्लाह के नबी एक दिन मार्केट गए, एक सहाबी अनाज बेच रहे थे, गल्ला बेच रहे थे, गालिबन गेहूं या जौ की दुकान थी उनकी। नबी ने उनके जौ के अंदर हाथ डाला, अंदर का जौ भीगा हुआ, ऊपर का सूखा हुआ। नबी ने कहा ये क्या है मेरे भाई? सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी बारिश हो गई थी, अनाज भीग गया था, गल्ला भीग गया था, जो भीगा हुआ गल्ला था अगर ऊपर रखता तो कस्टमर ना खरीदते, मैंने नीचे डाल दिया। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, ये तो धोखा हो गया। कस्टमर आएगा, सूखा अनाज देखेगा, ऑर्डर देगा और तुम निकालोगे तो अंदर गीला अनाज होगा, ये तो कस्टमर के साथ फ्रॉड हो गया। ऐ मेरे सहाबी, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो कस्टमर को धोखा दे रहा है, जो खरीदार को धोखा दे रहा है, वो हम में से नहीं है, धोखाधड़ी करने वाला हम में से नहीं है। ओ लोगों, आपके नबी ने आपको कारोबार करने का तरीका भी बताया है, ज़रा पता तो करो। मसला ये है आज की दुनिया का इंसान पैसा कमाने के लिए बेचैन बना है। पैसा कैसे भी आना चाहिए, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, धोखाधड़ी करके आ रहा है, झूठ बोल करके आ रहा है, 420 करके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था क़यामत के पहले कैसा दौर आएगा, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन ऐना खज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा। आपके इसी इलाके में बंधन बैंक, बंधन लोन की शक्ल में औरतों को लोन दिया जा रहा है और बाकायदा इंटरेस्ट पर लोन दिया जा रहा है, और घर की औरतों को इन्वॉल्व करके लोन दिया जा रहा है, और चंद पैसों के लिए, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000, 10,000, 20,000 का अमाउंट बैंक के ज़रिए इंटरेस्ट पर, ब्याज पर आज मुसलमान ले रहा है। मेरे भाइयों, जिस मुसलमानों के समाज में लाखों करोड़ों रुपये लोग अपने फालतू के शौक पर उड़ा देते हैं, काश हम कोई संस्था ऐसी बनाते, कोई इदारा ऐसा बनाते, कोई यूनिट ऐसी बनाते। हमारा कोई गरीब भाई है, उसको पैसे की ज़रूरत है, हम कोई ऐसा सिस्टम बनाते, आ मेरे भाई हम तुझे कर्जा देंगे और इसको कोऑपरेटिव बुनियाद पर देंगे, हम तुझे बगैर इंटरेस्ट के कर्जा देंगे, तो धीरे धीरे करके हमारा कर्जा भर देना। ऐसा कोई सिस्टम हम बनाते तो हमारी बहुत सारी कौम के लोग आज ब्याज से बच जाते। ये ब्याज इतनी खतरनाक चीज़ है, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो ब्याज खाने वाले पर, ब्याज खिलाने वाले पर, ब्याज की गवाही देने वाले पर और ब्याज लिखने वाले पर, सब पर अल्लाह की लानत हो। इस गुनाह से मेरे प्यारे साथियों अपनी समाज को हम बचा सकते थे। और आगे बढ़िए, आजकल हमारा नौजवान सट्टेबाजी कर रहा है, जुआ खेल रहा है, ड्रीम 11 के जरिए, ऑनलाइन ऐप्स के जरिए। पहले लोग जुआ खेलते थे ताश के पत्तों के जरिए, आज ज़माना तरक्की कर गया, मोबाइल पर गेम खेल के आज जुआ खेला जा रहा है। एविएटर एक गेम आता है, कैसीनो एक गेम आता है, बहुत सारे गेम आते हैं, उसमें जुआ चल रहा है। और हमारा नौजवान अपनी गाढ़ी कमाई को जुआ में लगा रहा है, सोचता है रातों रात अमीर बन जाएगा। मेरे नौजवानों, अल्लाह के वास्ते ये शॉर्टकट मत अपनाओ पैसा कमाने के, पैसा कमाने का प्रॉपर तरीका अपनाओ, बहुत दौलत मिलेगी इंशाअल्लाह, बहुत बरकत देगा अल्लाह ताला। इसी भारत की सरजमीन पर हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। चाहे रतन टाटा की ज़िंदगी आप उठा के देख लें, जो टाटा कंपनी के मालिक थे, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ। चाहे विप्रो कंपनी की असीम प्रेम जी की ज़िंदगी को आप पढ़ लें, चाहे रिलायंस कंपनी के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की ज़िंदगी पढ़ लें, ये जितने बड़े बड़े कारोबारी हैं इनकी ज़िंदगियों को आप उठा के देखें। इन्होंने ग्राउंड से शुरुआत की थी, ज़मीन से शुरुआत की थी, किसी छोटे बिजनेस से शुरुआत की थी, मेहनत करते रहे, ईमानदारी से लगे रहे, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते रहे और अपने कारोबार को बहुत आगे लेकर के गए। मेरे प्यारे
ساتھیوں، آپ حلال طریقے سے بہت پیسہ کما سکتے ہو، حرام طریقے سے کما کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آگے بڑھیے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے یہ سمجھا نماز پڑھ لیا بس ہو گئے مسلمان، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ختنہ کرا لیا، سر پہ ٹوپی لگا لیا، لنگی پہننے لگے، ہو گئے مسلمان۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اسلام پوری زندگی، پوری لائف اسٹائل کا نام ہے۔ اسلام اس پر بھی لاگو ہوتا ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے شوہر کیسے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے باپ کیسے ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے لیے پڑوسی کیسے ہیں۔ ایک انسان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہے مگر اپنی بیوی کے لیے وہ جلاد بنا ہوا ہے، بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، بیوی کو ہمیشہ غصہ دکھاتا ہے، بیوی پر ہمیشہ روب جھاڑتا رہتا ہے، بیوی کو غلام بنا کے رکھا ہے۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں عورت پیر کی جوتی ہے، اس کو کبھی سر پہ نہ چڑھانا ورنہ سر پہ چڑھ کر کے پیشاب کر دے گی۔ یہ جملہ مسلمان کہتا ہے۔ او لوگو، جس عورت کو تم پیر کی جوتی قرار دے رہے ہو، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ او لوگو، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ کی 9 بیویاں ایک ساتھ رہتی تھیں، آپ ان کے نخرے بھی اٹھاتے تھے، آپ ان کی خواہشات کو پورا بھی کرتے تھے، ان کا حق بھی ادا کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے قرآن اندازی کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، جس بیوی کا نام آتا تھا اس کو لے کے جاتے تھے۔ ابھی کل ایک صاحب کا فون آیا، کہنے مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں اور جس بیوی کے پاس اس کی باری لگی ہے، مان لیجیے ہفتے میں 2 دن اس بیوی کے بعد 2 دن اس بیوی کے پاس اس نے باری لگائی ہے، اب جس بیوی کے پاس وہ گیا ہے وہ بیوی اگر پاک نہیں ہے، پیریڈ میں ہے، تو کیا وہ اپنی پہلی والی بیوی کے پاس جا سکتا ہے؟ میں نے کہا تو بڑا پیچیدہ مسئلہ آپ نے پوچھ لیا بھائی۔ میں نے کہا اچھا آپ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی 2 ہیں، تو کہا کہ الحمدللہ مولوی صاحب میری 2 ہیں۔ تو 2 والے بھی کبھی کبھی فون کرتے ہیں، وہ تو اچھا ہوا کہ میں گھر پہ نہیں تھا، اور ہماری اہلیہ تو جلدی سے فون کاٹ دیتی ہیں کہ 2 والا کیوں فون کر رہا ہے آپ کو۔ تو اب بیویاں 2 ہیں، لیکن انسان اس بات کی چنتا کر رہا ہے کہ کیسے ان کے ساتھ انصاف کروں۔ آج حالات کیا ہیں؟ ایک بیوی والا بھی اپنی بیوی کے ساتھ ظلم و ستم کر رہا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بیوی نبی اکرم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، پکے مسلمان بنیے، پورے مسلمان بنیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے باپ بنیے۔ یہ جو ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ مرتد کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے کارن ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جن بچیوں کو گھر میں پیار نہیں ملتا، کبھی ماں ڈھنگ سے بات نہیں کرتی، کبھی باپ محبت سے بات نہیں کرتا، تو ان لڑکیوں کو موبائل پر کوئی ذرا سا آئی لو یو بول دے، ذرا سا محبت کے چند جملے پھینک دے، ذرا ان کے بالوں کی تعریف کر دے، ان کے چہرے کی تعریف کر دے، تو وہ لڑکیاں لٹو ہو جاتی ہیں اور ان کے لیے موم بن جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی لڑکیوں کو یہ ناجائز محبتوں کے جال سے بچانا ہے تو جائز محبتیں ان کو دو، اپنے بچیوں سے پیار کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، 4 بیٹیاں آپ کی تھیں۔ بڑی بیٹی زینب تھیں، اس کے بعد رقیہ تھیں، اس کے بعد ام کلثوم تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ تھی۔ حضرت فاطمہ کی شادی آپ نے حضرت علی سے کی تھی۔ حضرت حسن اور حسین کی ماں تھی حضرت فاطمہ۔ جب حضرت فاطمہ کبھی نبی کے پاس آتی تھیں، نبی کی زندگی میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہو چکا تھا، بس یہی ایک بیٹی بچی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ جب یہ نبی کے پاس آتی تھی، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے۔ بیٹی کو دیکھ کر کے آج گھروں میں ماحول ایسا بن گیا ہے کہ گھر میں بیٹی آ جائے
تو بہو اپنی ناک منہ بنانے لگتی ہے کہ ہماری نند آ گئی. بھائی بھی بیچارہ دھیرے سے کنارے ہو جاتا ہے کہ بہن آ گئی تو بہن کے بچے بھی آ گئے, ان کو پیسہ دینا پڑے گا, سامان دینا پڑے گا. میرے بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو بہن سے نوازا ہے, اس بہن کی محبت کی قدر کرو. آج کے اس دور میں اگر آپ کی بہن وقت نکال کر کے آپ کے گھر آتی ہے, اس بہن کے اس رشتے کی قدر کرو, ورنہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم ترسو گے. بھائی کی الگ دنیا ہوگی, بہن کی الگ دنیا ہوگی. اپنی بہنوں کو بھی میرے بھائیوں ان کا مان سمان دو, ان کو پیار دو. اپنی بیٹیوں کو مان سمان دو. بیٹیاں اگر گھر میں ہیں عزت سے بات کرو. اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کا استقبال, اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے اور کھڑے ہو کر کے اپنی بیٹی سے کہتے تھے مرحبا بابنتی, اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو. اور اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنے بغل میں, اپنے سائیڈ میں, اپنے بازو میں, اپنی سیٹ پر اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹیوں سے پیار کرنا بھی نبی کی سنت ہے, بیٹیوں سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اور بیٹیوں کو مارنا, بیٹیوں پر ظلم کرنا اور ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل کر دینا, یہ مشرکوں کا طریقہ ہے, یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, یہ محمد اکرم کا طریقہ نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں. اسلام ہمیں ایک اچھا باپ بننے کی تعلیم بھی دیتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کرو میرے پیارے ساتھیوں. ابھی ٹرین پر میں سفر کر رہا تھا, غیر مسلم لڑکے لڑکی آپس میں بات کر رہے تھے. بات نکل گئی کہ آج کل جو محبت چل رہی ہے, چھوٹی چھوٹی بچیاں, چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکیاں پیار محبت کے نام پہ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں. تو اس لڑکی نے بڑی پوائنٹ کی بات بولی, غیر مسلم لڑکی تھی. اس نے اپنے ساتھی سے کہا, پتہ نہیں اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا شوہر تھا, جو بھی تھا, اس نے کہا کہ ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا. آج لڑکیوں کی پرورش کرنا ہے تو ماں باپ کو بہت چوکنا رہنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ ارے بھائی کتنا بھی کوئی نظر رکھے گا, لڑکی کہاں جا رہی ہے, کیا کرے, کتنا بھی نظر رکھے گا انسان اپنی بیٹی پر. تو اس لڑکی نے کہا کہ صرف نظر رکھنے سے کام نہیں چلے گا. آج کے دور میں اگر بچوں کو پالنا ہے تو ماں باپ کو اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے گا. وہ لوگ جو چند پیسے کمانے کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کے باہر رہتے ہیں, ان سے کہوں گا بھائی کم پیسے کماؤ, اپنے بچوں کو ٹائم دو. ایک وقت آئے گا جب تمہارے پاس پیسہ تو ہوگا مگر بچے نہیں ہوں گے. آج اپنے پریوار کو چھوڑ کے کوئی دبئی میں کام کر رہا ہے, کوئی سعودی میں کام کر رہا, اور کیا زندگی, یہ کتوں کی زندگی ہے میرے ساتھیوں, جانوروں کی زندگی ہے. یہاں تو انسان بڑے خوشی کے ساتھ کہتا تھا میرے بھائی تو سعودی میں کام کرتے ہیں, جا کے میں نے دیکھا ہے وہ فیملی کوارٹر کیسے ہیں ان کے رہنے. وہ جو ڈرائیور کا کام کرتے ہیں سعودی وغیرہ میں, چھوٹے سے کمرے ہیں بیچارے, اسی میں وہ رہتے ہیں, اسی میں کنارے لیٹرین بنا ہوا ہے, چھوٹے سے کمرے میں پوری زندگی گزارنا ہے. میڈم کا فون آ گیا, مالک کا فون رات میں 2 بجے آیا تو وہ نہ نہیں کر سکتا, نہ کرے گا تو جلدی سے پاسپورٹ پر اسٹامپ لگا کے فوراً ایئرپورٹ بھیج دیا, جاؤ واپس جاؤ, اپنے انڈیا چلے جاؤ. کوئی زندگی ہے وہ؟ میں کہتا ہوں کم کھاؤ, اپنے بچوں کو باپ کا پیار تو دے دو میرے ساتھی. کتنی عورتیں بیچاری روتی ہیں, مسئلہ پوچھتی ہیں, مولوی صاحب میرا شوہر 2 سال سے باہر ہے, 3 سال سے دبئی میں ہے, میں شادی شدہ عورت اکیلی رہوں, کیسے رہوں؟ سماج کہتا ہے کہ عورتیں رہ لیتی ہیں, عورتیں ضرور رہ لیتی ہیں مگر گھٹ گھٹ کے رہتی ہیں. اور اس میں بہت ساری ایسی عورتیں بھی ہیں, گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, دیور بھی رہتا ہے, جیٹ بھی رہتا ہے, کزنز بھی رہتے ہیں, شوہر باہر رہ رہا ہے, کتنے گھروں میں حرام رشتے پنپتے ہیں. ایسی نوکری, ایسا کام جس میں آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہ دے سکیں. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے پریوار سے دور رہ کر 2-2 سال تک اپنے بچوں سے دور رہ کر کے کام کرنا پڑے, ایسا کام کرنا ٹھیک نہیں ہے میرے پیارے ساتھی. اور اسی لیے میں تقریروں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں میں جو مولوی لوگ پڑھاتے ہیں, اساتذہ جو پڑھاتے ہیں, ان اساتذہ کے لیے, ان معلمین کے لیے بھی فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے. جو قوم اپنے کھانے پینے پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتی ہے, کیا اپنے قوم کے بچوں کو پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں کر سکتی؟ یہ کون سی زندگی ہے کہ ایک ٹیچر مدرسے میں پڑھا رہا ہے, 6 مہینے پر اس کے مدرسے کی چھٹی ہوتی ہے, 6 مہینے میں ایک بار بیچارہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے. کیا اس کی بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا اس کے بچوں کو اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے؟ کتنی مسجدیں ہیں
امام صاحب کے رہنے کے لیے بالکل چھوٹا سا حجرہ دیا جاتا ہے. بیچارے امام صاحب اگر پورا پیر پھیلا کے سو جائیں تو ایک سر دیوار میں لڑ رہا ہے اور دوسرا پیر دیوار میں لڑ رہا ہے. اتنا چھوٹا سا کمرہ امام صاحب کو رہنے کے لیے دیا جاتا ہے. ارے تو اپنی بلڈنگوں میں آرام سے رہے, اپنے بچوں کے ساتھ آرام سے رہے, اپنی بیوی کے ساتھ آرام سے رہے, اور تیری مسجد کا امام بیچارہ اپنی بیوی سے دور رہے, اپنے بچوں سے دور رہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ مسئلے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, جن کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. کیا مولوی اور اس امام اور اس مدرسے کے ٹیچر کے بچوں کے دل میں یہ جذبہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ رہیں؟ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ بچے کہیں اور آپ کہیں اور بچے پل جائیں گے. بچوں کو پالنا ہے اور خاص طور سے بچیوں کو پالنا ہے تو آپ کو اندھا, گونگا اور بہرا بن کر کے نہیں پالنا پڑے گا. آپ کو 2 آنکھوں کے بجائے 4 آنکھوں کے ساتھ زندگی گزارنی پڑے گی. آپ کی بیٹی کالج گئی, 2 بجے چھٹی ہو رہی ہے, آپ کی بیٹی 4 بجے کیوں آ رہی ہے؟ آپ نے بیٹی کو 15,000 کا موبائل دلایا, بیٹی کے پاس 60-70 ہزار کا آئی فون کہاں سے آیا؟ بیٹی کے موبائل پر 800 روپے کا ریچارج کس نے کرایا؟ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ جاننے کی؟ آپ اندھے بن گئے, آپ گونگے بن گئے, آپ بہرے بن گئے. میں بھی ممبئی گیا تھا, ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ ممبئی میں باقاعدہ کچھ ایسے پکنک اسپاٹس ہیں, کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ملتے ہیں. اس کو انگلش میں بولتے ہیں لور پوائنٹ, جہاں لور لوگ اور آپس میں پیار محبت کا ڈھونگ کرنے والے لوگ ملتے ہیں. اور مجھے ممبئی کے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ مولوی صاحب کبھی آپ کو اگر موقع ملے ہم چل کے دکھائیں گے. اس میں بڑی تعداد مسلمان لڑکیوں کی ہوتی ہے جو گھر سے نقاب میں نکلتی ہے اور وہاں آ کر کے اپنے محبوب سے ملتی ہے. اور محبوب کوئی مسلمان نہیں ہوتا, غیر مسلم ہوتا ہے, مشرک ہوتا ہے, کافر ہوتا ہے, اور مسلمان لڑکی اس کے ساتھ ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ باقاعدہ پبلک پلیس میں مل رہی ہے, اس سے بڑا افسوس اس بات کا ہے اس کا باپ کہاں مر گیا, اس کی ماں کہاں مر گئی, اس کے گارجین کہاں مر گئے. لوگ کہتے ہیں صاحب ہمیں اپنی بچی پر بھروسہ ہے. اندھا بھروسہ نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں. اپنی آنکھیں کھول کر کے بچیوں کو پالو, اپنے کانوں کو کھول کر کے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرو. یہ زمانہ اندھا بھروسہ کرنے کا نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام مسجد میں رہتے تھے اور ان کی پرورش میں مریم تھی, مریم کے وہ خالو تھے, مریم کو پالتے تھے, مریم کی پرورش کرتے تھے, کیونکہ مریم کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ خالو تھے, انہوں نے گود لے لیا تھا اور پال رہے تھے. ایک دن حضرت زکریا مسجد میں آئے اور دیکھا کہ مسجد کے سارے دروازے لاک ہیں, سارے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اور مریم کے پاس بے موسم کا پھل, انار کا موسم نہیں انار موجود ہے, امرود کا موسم نہیں امرود موجود ہے, آم کا موسم نہیں آم موجود ہے. قال یا مریم انا لک ھذا, کہا کہ اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اے بیٹیوں کے باپ, اے بیٹیوں کی مائیں, آپ کی بیٹی رات کو 2 بجے کس سے بات کرتی ہے؟ کہ آپ کو پوچھنے کا ادھیکار نہیں, کہ آپ کو نظر رکھنے کا ادھیکار نہیں ہے؟ آپ نے آنکھیں بند کر لی, آپ نے کان بند کر لیے, میری بیٹی جو چاہے سو کرے؟ نہیں, زکریا نے پیغام دیا, گارجین ہو تو گارجین کا حق ادا کرو. قال یا مریم انا لک ھذا, کہاں ہے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ, مریم نے کہا خالو جان یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے, کوئی انسان نہیں لایا, کوئی مسجد میں نہیں آیا, یہ پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے. زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر میری بھانجی مریم کے پاس بے موسم کا پھل آ سکتا ہے تو میں 70 سال کا بوڑھا ہو چکا ہوں, اولاد مانگ رہا ہوں, اللہ سے اولاد نہیں دے رہا ہے اللہ, لیکن اگر بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو میرے جیسے بوڑھے کو اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اب وہاں پہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں, رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء, اے اللہ اپنے اس بوڑھے بندے کو نیک اولاد دے دے, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. میرے عزیزوں,
زکریا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، ایک ذمہ دار باپ بنو، ایک ذمہ دار ماں بنو۔ اور اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا، آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اپنی ماں سے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آپ نے وہ حدیث بہت سنی ہوگی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، وہ حدیث آپ نے بہت سنی ہوگی، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آج عبدالغفار سلفی کے منہ سے ایک اور حدیث سن لو، جو مائیں ہیں وہ بھی دل تھام کے سنیں، اور جو باپ ہے وہ بھی کلیجہ تھام کے سنیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی، او جمعیت کے عہدے کے حاصل کرنے کے لیے لڑنے والوں، او مسجد کا متولی بننے کے لیے لڑنے والوں، او مدرسے کا ناظم بننے کے لیے لڑنے والوں، آؤ ذرا نبی کی حدیث سن لو۔ اگر اللہ نے آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا اور اسی حال میں مر گئے، جنت حرام ہو جائے گی آپ کے لیے، جنت حرام ہو جائے گی اس انسان کے لیے۔ اسی لیے صحابہ بھاگتے تھے ذمہ داریوں سے، یہ ذمہ داری جس کو مل جائے اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں۔ اے لڑکیوں کے باپ، اے لڑکوں کے باپ، تو باپ ہے تو تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد، تیرے کندھے پر ذمہ داری ہے تیری اولاد۔ اے میری ماں بہنوں، اللہ نے آپ کے آنگن میں بچوں کی کلکاریوں کو گونجنے کی توفیق دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے جن عورتوں کے گود میں بچہ نہیں ہوتا، سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے۔ ارے یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کو تو اولاد نہیں ہوئی، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، اس کو سماج تانا مار مار کے اس عورت کو بیمار کر دیتا ہے، مریض بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دیا ہے میری ماں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کا حق ادا کرو، ایک ذمہ دار ماں بنو، ایک ذمہ دار باپ بنو۔ میں ایسے باپوں کو جانتا ہوں جو رات میں تہجد پڑھتے ہیں مگر بیٹا فجر بھی نہیں پڑھتا، بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اور بیٹے سے کبھی کہتے بھی نہیں کہ بیٹا تو نماز پڑھ۔ میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو راتوں میں تہجد پڑھتی ہیں، اور وہ ماں بیٹھ کر کے تہجد پڑھ رہی ہے اور بیٹی کنارے اپنے بوائے فرینڈ سے باتیں کر رہی ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، یہ ماحول نہیں چلے گا، یہ لاپرواہی نہیں چلے گی۔ اندھی گونگی اور بہری بن کر کے زندگی مت گزارو، اپنی آنکھیں کان دل دماغ سب کھول کر کے زندگی گزارو اور ایک ذمہ دار ماں باپ بنو۔ یہ چند باتیں تھی میرے پیارے ساتھیوں، اس حوالے سے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ شب برات کی اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم شب برات منا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال آیا ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، اسلام میں کوئی شب برات نہیں ہے۔ شب برات اصل میں براعت ہے، برات کا مطلب نجات۔ 15 شعبان کی رات کو بہت سارے لوگ شب برات کہتے ہیں یا لیلۃ البرات کہتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مگر 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، نہ نبی سے کوئی خاص عمل موجود ہے۔ اس لیے 15 شعبان کو آپ کوئی الگ سے عبادت نہیں کریں گے، نہ اس دن الگ سے کوئی روزہ رکھیں گے۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو عورتوں کے نیچرل روزے چھوٹے رہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ شعبان میں وہ جلدی سے پورا کر لیں تاکہ اگلے رمضان میں پھر پرانا روزہ باقی نہ رہے۔ جو بھی پچھلے سال کا روزہ باقی ہے شعبان میں عورتیں پورا کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان میں روزہ رکھتے تھے، اور اماں عائشہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھتی تھی تاکہ ان کے روزے کی قضا پوری ہو جائے۔ تو بہرحال شب برات کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کے تعلق سے کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔